فتنہ خوارج کا بنو کینٹ پر حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ جھڑپ میں 4 خودکش بمباروں سمیت 16 خارجی ہلاک کر دیے۔ ISPR کے مطابق 5 اہلکار بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ حملہ آوروں نے دھماکہ خیز مواد سے بھری 2 گاڑیاں دیوار سے ٹکرائیں۔ 13 بے گناہ شہری شہید اور 32 زخمی ہوئے۔ دہشت گرد حملے میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں۔ داعش کے اہم دہشت گرد کو پکڑنے میں مدد دینے پر امریکی صدر کا پاکستان سے اظہار تشکر۔ کانگریس سے خطاب میں کہا دہشت گرد کی گرفتاری میں مدد کرنے پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ پاکستان نے امریکی انٹیلیجنس معلومات پر افغان شہری اور سینئر داعش کمانڈر شریف اللہ کو بلوچستان سے ملحقہ پاک افغان بارڈر سے گرفتار کیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کا بنو کینٹ پر فتنہ خوارج کا حملہ ناکام بنانے پر فورسز کو خراج تحسین۔ شہداء کو خراج عقیدت۔ صدر زرداری نے کہا کہ پاک فوج کے بہادر جوانوں نے بہادری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ جوانوں نے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا کر ملک کو بڑے نقصان سے بچایا۔ پوری قوم مسلح افواج کو سلامی پیش کرتی ہے۔ ملک ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر سے اظہار تشکر۔ کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کے کردار اور حمایت کو تسلیم کیا۔ ہم نے ہمیشہ انسداد دہشت گردی کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ علاقائی امن و استحکام کے لیے امریکہ کے ساتھ شراکت داری جاری رکھیں گے۔ پاکستان سے دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور امریکی قومی سلامتی مشیر میں رابطہ۔ امریکی صدر ٹرمپ کی پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں کی تعریف۔ اسحاق ڈار نے کہا ٹرمپ کا افغانستان سے چھوڑی گئی امریکی فوجی ساز و سامان کی واپسی کا اعلان خوش آئند ہے۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان انسداد دہشت گردی میں تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ IT، توانائی، معدنیات کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق۔ چیمپئنز ٹرافی کا دوسرا سیمی فائنل لاہور میں جاری۔ نیوزی لینڈ کا جنوبی افریقہ کو 363 رنز کا ہدف۔ راچن رویندرا نے ایونٹ میں ایک اور سینچری داغ دی۔ کین ولیمسن کی بھی سینچری۔ دوسرے وکٹ پر 164 رنز کی شراکت بنائی۔ جیتنے والی ٹیم دبئی میں بھارت کے ساتھ فائنل کھیلے گی۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے نائب صدر راجیو شکلا کی قذافی اسٹیڈیم آمد۔ محسن نقوی کے ساتھ بیٹھ کر چیمپئنز ٹرافی کا سیمی فائنل دیکھا۔ راجیو شکلا نے محسن نقوی کو اپنی کتاب کا تحفہ پیش کیا۔ PCB کی خصوصی دعوت پر بھارت، جنوبی افریقہ، نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے سربراہ سیمی فائنل دیکھنے لاہور آئے۔ کرکٹ بورڈ سربراہ نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے بہترین انتظامات پر چیئرمین PCB کا شکریہ ادا کیا۔ PTI کی سنجیدگی اور موجودہ قیادت کو اختیار ملنے تک اتحاد ممکن نہیں۔ PTI کے اندر اتحاد نہیں تو اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ JUI کے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری کی RY نیوز سے گفتگو۔ کہا مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں اتحاد کا انحصار PTI کے رویے پر ہوگا۔ 26ویں ترمیم پر مولانا کی PTI سے کھل کر بات ہوئی۔ اب پتہ نہیں کس کے کہنے پر کہہ رہے ہیں کہ ترمیم ختم کرو۔ خیبر پختونخوا کا شتربے مہار اور وزیر اعلیٰ ایسے ہی بولتا رہتا ہے۔ PTI رہنما شبلی فراز کہتے ہیں کہ اتحاد کے لیے مولانا فضل الرحمان سے بات چیت چل رہی ہے۔ امید ہے چند روز میں معاملات طے پا جائیں گے۔ وزراء آئیں، مارکیٹ چلیں، پتہ چل جائے گا مہنگائی کم ہوئی یا زیادہ۔ عمر ایوب کا چیلنج۔ کہا وفاق نے خیبر پختونخوا کا حق سلب کیا ہوا ہے۔ صوبے کے 1200 ارب کے واجبات ہیں۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین کہتے ہیں دہشت گردی کے ذمہ دار PTM والے ہیں۔ وفاق کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں امن کے لیے مذاکرات کریں۔ کچھ جماعتیں اپوزیشن اتحاد میں آ چکی، عید کے بعد تحریک چلائیں گے۔ آرمی ایکٹ میں ملٹری ٹرائل کے لیے مکمل پروسیجر ہے جس میں بنیادی حقوق کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ آرم فورسز عدلیہ کا حصہ نہیں ہے۔ کسی عدالتی فیصلے میں ڈکلیریشن نہیں دیا گیا کہ ملٹری کورٹ جوڈیشری ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر کے سویلین کے ملٹری ٹرائل کیس میں ریمارکس۔ جسٹس جمال خان مندخیل نے کہا کہ سیکشن 2D میں ملٹری کورٹ نہیں لکھا گیا۔ اس میں لکھا ہے کہ جرم پر ٹرائل ہوگا، یہ نہیں لکھا کہ ٹرائل کا فارم کون سا ہوگا۔ شواہد ہوں تو انسداد دہشت گردی عدالتیں بھی سزائیں دیتی ہیں۔ وکیل عابد زبیری نے کہا کہ ملٹری تنصیبات پر حملوں کے معاملے پر ترمیم کر کے ملٹری ٹرائل شامل کیا گیا۔ عابد زبیری کے دلائل مکمل سماعت کل تک ملتوی۔
مصطفیٰ عامر قتل کیس کی تحقیقات FIA اینٹی منی لانڈرنگ ٹیم کے ارمغان کے گھر آمد مزید 18 لیپ ٹاپ اور الیکٹرانک آلات برآمد ارمغان کی ملکیت بیش قیمت کار بھی تحویل میں لے لی گئی کار مبینہ طور پر منی لانڈرنگ کے پیسوں سے خریدی گئی منشیات کے کاروبار کی تحقیقات محکمہ ایکسائز سندھ کی کمیٹی کرے گی ارمغان سمیت دیگر نوجوانوں کے کاروبار کی بھی تحقیقات ہوگی بلال بن ثاقب کرپٹو کرنسی پر وزارت خزانہ کے مشیر تعینات اعلامیے کے مطابق بلال بن ثاقب کرپٹو کونسل میں وزارت خزانہ کی معاونت کریں گے وزیر اعظم کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم سے متعلق جائزہ اجلاس شہباز شریف نے کہا کہ فروری میں پولیو کیسز میں منفی رجحان انسداد پولیو مہم کے مؤثر ہونے کی صنعت ہے ہم پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں وزیر اعظم نے پولیو مہم کے دوران سیکیورٹی فورسز کے تعاون کو بھی سراہا ڈیٹا ڈیجیٹلائز کرنے اور سخت مانیٹرنگ کی ہدایت کی محصولات میں کمی کی کوئی گنجائش نہیں IMF وفد نے آئندہ سہ ماہی میں محصولات میں کمی کو پورا کرنے کا منصوبہ مانگ لیا FBR سے کمپلائنس رسک مینجمنٹ اور رسک امپروومنٹ پلان کے تحت اقدامات کا بھی مطالبہ ذرائع کے مطابق IMF وفد کو بڑے شہروں میں ٹیکس نیٹ سے باہر بڑے ریٹیلرز پر بریفنگ دی گئی اسلام آباد کراچی لاہور میں ہائی رسک کیسز سے ریکوری کے لیے اقدامات پر بھی وفد کو بریفنگ وزارت توانائی اور پیٹرولیم سے مذاکرات میں پاور اور پیٹرولیم سیکٹر کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا لاہور ہائی کورٹ کے 4 نئے ایڈیشنل ججوں نے حلف اٹھا لیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے جسٹس راجہ غضنفر علی خان جسٹس تنویر احمد شیخ جسٹس طارق محمود باجوہ اور جسٹس ابہر گل خان سے حلف لیا لاہور ہائی کورٹ میں ججوں کی تعداد 47 ہو گئی وزیر اعظم کی زیر صدارت انسدادی پولیو مہم سے متعلق جائزہ اجلاس شہباز شریف نے کہا فروری میں پولیو کیسز میں منفی رجحان انسداد پولیو مہم کے مؤثر ہونے کی صنعت ہے ہم پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں وفاق اور صوبوں کے تعاون سے ہی ملک سے پولیو کا مکمل خاتمہ ممکن ہو سکے گا وزیر اعظم نے پولیو مہم کے دوران سیکیورٹی فورسز کے تعاون کو بھی سراہا ڈیٹا ڈیجیٹلائز کرنے اور سخت مانیٹرنگ کی ہدایت کی وفاقی حکومت کا تھر میں 200 بستروں کا اسپتال تعمیر کرنے کا فیصلہ وزارت قومی صحت نے چیف سیکرٹری سندھ کو خط لکھ دیا کہا سندھ حکومت موضوع مقام پر اسپتال کے لیے اراضی فیزیبلٹی اسٹڈی اور PC2 تیار کرے وفاق اسپتال مکمل کر کے سندھ حکومت کے حوالے کرے گا وزیر اعظم نے دورہ تھر میں اسپتال کی تعمیر کا اعلان کیا تھا وزیر اعلیٰ سندھ سے برطانیہ کے نئے ڈپٹی ہائی کمشنر کی ملاقات 2022 کے سیلاب کی تباہی اور بحالی کے کام پر تبادلہ خیال مراد علی شاہ نے کہا عالمی برادری کے تعاون سے سیلاب متاثرین کے گھروں کی تعمیر جاری ہے صوبے میں ہر شہری کو برابر کے حقوق حاصل ہیں سندھ میں دہشت گردی باہر سے آئی ہے یہاں پیدا نہیں ہوئی مصطفیٰ کمال بھی تو وفاقی کابینہ میں آ گئے نا ورلڈز بیسٹ میئر انہوں نے کیا نہیں کیا ہے مصطفیٰ کمال صاحب تو کیا کراچی انہوں نے بنایا تھا نا 1913 میں وہ میئر تھے ہاں یہ 1886 میں جب KPT بنا تب میئر وہ تھے تو کریڈٹ تو ایسے ہی لیتے نا میئر کراچی مرتضی وہاب کا مصطفیٰ کمال پر طنز کہتے ہیں وہ تو ورلڈ بیسٹ میئر تھے کراچی انہوں نے ہی بنایا ہے 1913 میں بھی مصطفیٰ کمال میئر تھے اب تو وہ وفاقی وزیر ہیں وزیر اعظم سے کیوں نہیں پوچھتے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے وفاق نے کہ الیکٹرک میں 3 نمائندے مقرر کر دیے ایک کا تعلق بھی کراچی سے نہیں تینوں تقرریاں کراچی سے کی جائیں چوتھی مرتبہ نادا خان کے پل پر جو ہے وہ گڑا پڑ گیا ہے گھنٹوں لوگ ٹریفک میں جام رہتے ہیں جب وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ہدایت کریں آپ سمجھ جائیں کیا ہونے والا ہے شہریوں کے ساتھ نادا خان پل پر چوتھی بار گڑھا پڑ گیا لوگ ٹریفک میں گھنٹوں پھنسے رہتے ہیں حکومت کہاں ہے امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر خان کہتے ہیں مسلم لیگ نون کو بھی کراچی سے کوئی غرض نہیں گیس ہے بجلی نہ ہی پانی شہر کو کس حال تک پہنچا دیا رمضان میں مہنگائی کو پر لگ گئے 3 لاکھ بھکاری کراچی میں داخل ہوئے
ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ عمران احمد صدیقی کی ڈھاکہ میں بنگلہ دیشی سیکرٹری خارجہ سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے مجوزہ دورہ ڈھاکہ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اماراتی وزیر خارجہ کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو فون۔ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان نے پاکستانی قیادت اور عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی کا یو ٹرن، امریکی صدر سے معاملات ٹھیک کرنے کی خواہش کا اظہار۔ کہا صدر ٹرمپ کی مضبوط قیادت میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، امریکہ کی جانب سے فوجی امداد کا شکریہ۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ یوکرین امن کے لیے سنجیدہ ہو تو مذاکرات کے لیے دوبارہ سوچا جا سکتا ہے۔ اسرائیل کی ہٹ دھرمی سے غزہ جنگ بندی معاہدہ خطرے میں پڑ گیا۔ دوسرے مرحلے پر عمل کو حماس کے مکمل غیر مسلح ہونے اور تمام یرغمالیوں کی رہائی سے مشروط کر دیا گیا۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا مطالبہ احمقانہ ہے۔ مغربی کنارے اسرائیل کی پرتشدد کارروائیاں، فائرنگ سے 4 فلسطینی زخمی، 16 کو گرفتار کر لیا گیا۔ مصر کی عظیم درسگاہ جامعہ الازہر میں افطار کا اہتمام کیا گیا۔ السحر مسجد میں 5000 طلبہ نے روزہ کھولا۔ بڑی تعداد میں غیر ملکی طلبہ افطاری میں شریک ہوئے۔ روح پرور اجتماع کو ناقابل فراموش لمحہ قرار دیا گیا۔ ملک میں حالیہ بارش اور برفباری سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ ملکہ کوہسار مری میں 1 فٹ تک برفباری سے پارہ -3 تک گر گیا۔ بلوچستان بھی غیر معمولی سردی کی لپیٹ میں۔ کوئٹہ اور زیارت میں درجہ حرارت -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہواؤں سے کراچی کا موسم بھی بدل گیا۔ شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری رہا۔ آسٹریلوی بیٹر اسٹیو اسمتھ نے ون ڈے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ اسٹیو اسمتھ نے بھارت کے خلاف سیمی فائنل میں شکست کے بعد ریٹائرمنٹ لی۔ ٹیسٹ اور T20 میں آسٹریلیا کے لیے دستیاب ہوں گے۔ اسمتھ نے 170 ون ڈے میچز میں 5800 رنز بنائے، 12 سینچریاں اور 35 نصف سینچریاں شامل۔ اور کرکٹ کا سب سے بڑا شو، ہر لمحہ پرجوش، مہمان بنیں گی شائستہ لودھی، باسط علی اور کامران اکمل کے ہوں گے جاندار تجزیے، تبصرے، عادل مصطفیٰ چودھری لائیں گے ہنسی کا طوفان۔